بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشفاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق ملک وتھ گیسٹ۔ آج دو تین بہت اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب اس بات نے طول پکڑنا شروع کر دیا ہے، یہ بات زبان زد عام ہونی شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کو نظر انداز کر رہی ہے، اور بہت سے ایسے بھی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہیں جان بوجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ پالیسی ایسی ہے کہ جس پہ اب کارکنوں نے بھی کھل کے بات کرنا شروع کر دی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بات شروع ہو گئی ہے، جس کی ایک مثال ایسے اس کا آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی سامنے آنا پڑا اور انہیں کہنا پڑا کہ تمام ایم این ایز جو ہیں اور جو قائدین ہیں وہ خان صاحب کی کیسوں کی ہائرنگ کی موقع پر وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں موجود رہا کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں حماد اظہر صاحب کا پنجاب سے استعفیٰ بھی سامنے آیا، جو کہ پارٹی قیادت نے منظور تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی تھی اور بہت سارے جو شواہد ہیں وہ مل رہے تھے کہ وہ بھی پارٹی قیادت کے رویے سے نالاں نظر آ رہے تھے۔ تو یہ خان صاحب کی جو اس وقت غیر موجودگی ہے اس میں ان چیزوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی مین بہت بڑی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ملاقات کرتے ہیں ان میں وہ چند وکلاء آئی ہیں، تو وہ بات کس حد تک پارٹی قائدین تک پہنچتی ہے کس حد تک نہیں پہنچتی، تو یہ تو اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جب 2024 کے ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تو اس میں بھی بہت ساری آوازیں اٹھی تھیں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی، اور اس پہ اب تک بحث چل رہی ہے کہ اس میں بھی زیادتیاں کی گئیں اور بہت سارے ایسے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا کہ جنہیں نظر انداز کرنا بنتا نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں اس پہ اب ایک اور بھی چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ آپ تحریک کو تھوڑا تیز کریں اور ان 2 مہینوں میں ہی اس تحریک کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے، جس کی ایک اس تحریک کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ مکمل اب متحرک ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنے کارکنوں کو اور قائدین کو بتا بھی دیا ہے کہ ہم کے پی کے میں کہیں نہ کہیں ہر روز کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور، ریلی، کنونشن، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے تاکہ اس آنے والے وقت کی عید کے بعد جو تحریک ہے اس کے حوالے سے ایک پوری ریہرسل ہو جائے۔ تو یہ خصوصی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ پنجاب سے بہت کمزور نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب میں کارکنوں نے تو اپنی پورا اپنا آپ دکھا دیا ہے کہ وہ الیکشن 2024 میں نکلے، انہوں نے ووٹ پول کیا خود بھی اور عوام کو نکالا بھی صحیح، اس میں وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن پارٹی قیادت کے حوالے سے پنجاب میں ایک بہت بڑا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس عہدے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پارٹی کو اب تک متحرک کر سکے کہ الیکشن کے دنوں میں بھی کوشش کرتے رہے شیر افضل مروت صاحب کہ وہ پنجاب میں کچھ کنونشن کریں، لیکن یہ ہے کہ قائدین جو ہیں پنجاب کے وہ اس کو ارینج نہ کر سکے ان کنونشنز کو۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے پنجاب پر کہ پنجاب کی عوام جس نے ووٹ بھی دیا اور بڑا کھل کے دیا، تمام تر سختیوں اور نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے ایک اپنا ووٹ پول کیا، تو اگر اب وہ قیادت کوئی سامنے ہوتی تو یقینی طور پہ اب یہاں پہ بھی جس طرح کے پی کے میں کھل کے پاکستان تحریک انصاف متحرک ہے، تو اس لحاظ سے بہت زیادہ کمزوری پنجاب کی جو قائدین ہیں انہوں نے دکھائی ہے۔ تو اس میں میرا ذاتی تجزیہ تو یہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں عہدوں کے حوالے سے بھی شاید بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی، جو اب پارٹی نئے سرے سے عہدوں کے معاملات پہ اپنا ہوم ورک کر رہی ہے۔ تو خان صاحب میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اب انہوں نے ان معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا ہے اور ہر معاملے پہ وہ پوچھتے ہیں، کیونکہ پارٹی قیادت نے انہیں بہت سارے جو سامنے تھے یا جو ملاقاتیں کر رہے تھے انہوں نے بہت سارے معاملات میں مایوس کیا ہے خان صاحب کو۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں وزیر اعظم
شہباز شریف کے حوالے سے یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے، تو ان کا بھی حکومت پر کوئی خاص ٹیک نظر نہیں آتا، بلکہ یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں نہ تو چلا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی کابینہ تشکیل دی، اپنی ٹیم بنائی، تو اسی میں نظر آ گیا کہ نہیں، یہ لوگ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں نہیں چلا سکے۔ اور بالخصوص مریم نواز تو یہ ہے کہ اس نے تو اپنا وہ خود تو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جو اپنی بالکل ایک رائٹ ہینڈ ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے ایک طرح کا سینئر صوبائی وزیر کا درجہ دے دیا، یعنی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں نائب وزیر اعلیٰ کا درجہ دے دیا، اور وہ سارے معاملات اپنے ہی 2-3 عظمیٰ بخاری ہو گئی، 3-4 خواتین کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی تمام سسٹم جو ہے وہ ایک پریشان ہے کہ یہ کس طرح چلے گئے معاملات۔ سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ مسائل ہیں، تو پھر یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف معاشی مسائل کا سامنا ہے، بلکہ سرحدوں کے بھی جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی جو ایک ہماری ووٹوں کے نتیجے میں آنے والی حکومت ہے، جسے ہم الیکشن والی، انتخابات والی حکومت کہتے ہیں، تو اس کا کوئی خاص سٹیک نظر نہیں آ رہا۔ تو جب تک اس کا سٹیک نہیں ہوگا تو پھر حکومت کی جڑیں جو ہیں وہ عوام تک نہیں جائیں گی، اور عوام تک نہیں جائیں گی تو چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے وہ امن و امان کے معاملات ہوں، تو اس میں حکومت کا سٹیک آپ کو نظر نہیں آئے گا، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اتنی بڑی آبادی والے ملک کو آپ کس طرح چلائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اب تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زبان زد عام ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سسٹم اب کیسے چلے گا۔ گزشتہ روز آنریبل جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اور دیگر ججز نے بھی لوگوں کی ضمانتوں کے معاملے پہ اپنی اس بحث میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے پراسیکیوشن کے حوالے سے، تو جس میں انہوں نے کہا کہ نہ کوئی زخمی ہوا ہے، نہ کوئی اسلحہ استعمال ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ دہشت گردی کی دفعات کیسے لگا دی ہیں؟ تو ان کو بھی لوگوں نے بہت موضوع بحث بنایا ہوا ہے کہ کیا یہ واقعی عدالتیں کوئی انگڑائی لے رہی ہیں؟ اور دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں، چونکہ بہت زیادہ اہم ترین کیسز ہیں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے حوالے سے، یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین اور کارکنوں کے حوالے سے بہت اہم کیسز ہیں، الیکشن 2024 کے حوالے سے بہت اہم کیسز ہیں، تو ان کے حوالے سے عدالتیں کس حد تک عوام میں اپنا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے معاملات میں جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ آپ کو چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو اس وقت نون لیگ کا اپنا ایک کارکن ہے، یا ان کے جو پارٹی کے لیڈران ہیں، وہ ان کے ایک اپنے پارٹی میں تحفظات شروع ہو گئے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ پارٹی کیسے چلے گی، اس کا سسٹم کیسے چلے گا، ہم اپنی گورنمنٹ کو کیسے چلائیں گے جب اتنی مداخلت اور اتنے معاملات ہوں گے کہ وزارتیں بھی اور بہت سارے معاملات میں یہ بڑے اگلے آنے والے چند دنوں میں بہت سارے تیزی آئے گی ان سارے معاملات میں، اور آپ دیکھیں گے کہ مطلب اس کے نتیجہ کہیں نہ کہیں جب یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس نے منطقی انجام تک، یہ قدرت کا نظام ہے، اس نے جانا ہی جانا ہوتا ہے۔ تو اگلے چند دنوں میں دیکھیں، چند دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ 30 مارچ کو ایک بہت بڑے جلسے کا بھی اہتمام پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے، اس پر بھی پوری دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اب معاملات کس سمت میں جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آگاہی تازہ ترین حالات سے دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کومنٹس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ بہتر سے بہترین کا سفر جاری رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔